جب موسمی تبدیلی کے نتیجے میں وہ جو ہمارا ہمالیاز جو ہمیں انڈس ویلی سیولائزیشن سے لے کے پتہ نہیں کب تک انڈس کے تھرو ہمیں پانی پہنچا رہا ہے، وہ جو پگھل جائے تو پھر ہمیں پاکستان میں، سب کانٹیننٹ میں، مگر خاص طور پہ میں تو پاکستان کا بات کروں، اور پاکستان میں سے جو لوور ریپریرین میں جیسے ہمارے لیے جو وہ خطرہ پیش ہوگا وہ بہت ہی خطرناک ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خطرہ کے لیے نہ پاکستان تیار ہے اور نہ دنیا تیار ہے۔ تو میں آپ کا مدد چاہ رہا ہوں، آپ کی ساتھ چاہ رہا ہوں کہ ہم مل کے محنت کریں کہ سب سے پہلے ہم اس خطرہ کے بارے میں اپنے آپ کو، پاکستانیوں کو، ہمارے ساتھیوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ خطرہ موجود ہے اور ہمیں اپنا تیاری پکڑنا ہے تاکہ آنے والے سیلاب میں، آنے والے قدرتی آفت میں ہم اپنے عوام کو بھی بچا سکیں، اس نقصان سے بھی بچ سکیں، اور باقاعدہ ایک جیسے جنگی بنیادوں پہ تیاری ہوتا ہے ویسے پاکستان کو گلگت بلتستان سے لے کے انڈس بیسن تک ہمیں تیاری کرنا پڑے گا۔ اور اس تیاری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پاکستان کے وفاق کے جو پالیسیز ہوتے ہیں، جو پورا پاکستان کی پی ایس ڈی پی آپ کو معلوم ہے کہ پی ایس ڈی پی کیا ہے؟ ایسے ہمارا جو گورننس میں پلاننگ کا اور بجٹری کا پروسیجر ہے وہ پی ایس ڈی پی ڈپارٹمنٹ ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو پی ایس ڈی پی اور اے ڈی پی بناتے ہیں وہ تو 17 سال 60-70 ایئر اولڈ کے ہوتے ہیں، وہ جب تیاریاں کر رہے ہیں تو کیا وہ اگلے 5 سال 10 سال کا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کا مستقبل کے سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کے بچوں کا مستقبل کے سوچ رہے ہیں؟ سچ میں وہ نہیں سوچ رہے، وہ آنے والے بجٹ نکالنا چاہ رہے ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنے کاغذ پہ منصوبے بناتے، اس کا اثرات کیا ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب نیا نسل کو یہ سارے فیصلے کرنے چاہیے، اس لیے ہم ہی مستقبل کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور ماضی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ایون موسمی تبدیلی کے لحاظ سے میرا خیال میں پاکستان کو اپنا پورا کا پورا پی ایس ٹی پی کو بھرنا چاہیے اور ایک نیا پی ایس ٹی پی تیار کرنا چاہیے جو آنے والا نسل کے لیے، آنے والے مسئلے کے لیے وہ ایسا ایک پلان ہو جس پہ ہم مل کے عمل درآمد بھی کر سکے اور ہمارا مسائل کا حل نکالے۔ اور موسمی تبدیلی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کا تمام انفراسٹرکچر ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ بنے۔ اگر آپ کوئی اریگیشن کا نظام بنا رہے ہیں تو پھر آپ موجودہ جو پانی کا حالات ہے اس پہ آپ ذرا سوچیں اور آنے والے جو مسئلے ہیں اس کے بارے سوچیں، اس سے پہلے کہ 6-7 نیا کنالز بنانا کا فیصلہ کرے۔ اس میں یہ ہو کہ ہم نے جو انرجی کا بندوبست کرنا ہے پاکستان میں، کیا ہم یہ پرانا طریقہ اپناتے رہیں گے جہاں مہنگا قیمت میں باہر سے اپنے بجلی منگواتے ہیں اور پھر وہ بجلی پورا حکومت ناکام رہتے ہیں کہ ہم وہ بجلی پھر آپ کو خاص طور پہ یہاں، باقی پتہ نہیں لاہور میں دوسرے شہروں میں پہنچتا ہوگا، کہتے تو ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم، مگر اگر وہ یہاں ہمارا چمشورو آتے، حیدرآباد آتے، لڑکانو آتے تو ہم ان کو دکھاتے کہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہے۔ اور یہ اتنا بڑا مذاق ہے، اتنا بڑا مذاق ہے وہ بھی موسمی تبدیلی کے لحاظ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسیس بجلی ہے تو ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ نیا بجلی گھر بنائیں، چاہے وہ سولر ہو، چاہے وہ ونڈ ہو یا آپ کا کول ہو، اور جو ہمارا مہنگا باہر سے منگوایا ہوا بجلی ہے وہ ہم خریدتے رہیں گے۔
اور وہ زیادہ بجلی ہے، مہنگا ہے، مگر ہر پاکستانی کو ہم بجلی نہیں پہنچا سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی نتیجہ نکلتا ہے جب آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کریں کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا، اس ملک کے فیصلے کیا ہوں گے، اس ملک کا پالیسی کیا بنے گا۔ وہ جب آپ وہ فیصلے کریں گے تو پھر شاید کوئی فرق محسوس ہوگا۔ اس میں ہمارے پاس وسائل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف دنیا میں سب سے بڑا جو کوئلہ کا سٹور ہے وہ آپ کے پاس ہے، سندھ میں سورج کا بھی کوئی کمی نہیں ہے، آپ ہی کے یہاں جمپیر سے ہمارا یہ ونڈ پاور بھی بنتا ہے۔ ہم تو پورا پاکستان کو سب کم ترین پرائس پہ بجلی بھی دلوا سکتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اور موسمی تبدیلی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو میں پر امید ہوں کہ آپ کی مدد کے ساتھ ہم اس ایشو کو اٹھائیں گے، اور یہ ایشو پاکستان کے مستقبل اور آنے والے نسلوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم نے 26 امینڈمنٹ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا آئین میں تو لکھوا دیا کہ environment is a fundamental right، اور اب انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ مل کے کام کریں گے تاکہ ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر دلوا سکے، ہم گرین انفراسٹرکچر دلوا سکے، ہم گرین اور آرگینک انرجی دلوا سکے، تاکہ آپ کو ہمارا معیشت چلے، آپ کو روزگار ملے، اور ہم سب مل کے ایک ایسا مستقبل کا بندوبست کرے جو روشن بھی ہو۔